بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، بہت بہت۔ ان کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو اس سے جنت سجائی گی۔ بے شک۔ آپ مجھے بتائیں ذرا کہ جس کے تلووں کے دھون سے، اچھا اگر یہاں کے لوگ شعر سمجھتے ہیں، پتہ نہیں مشاعرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، شعر یہ سب اپنی تہذیب کا حصہ ہے، اگر شعر سمجھتے ہیں تو میں تھوڑی کوشش کر رہا ہوں، میری اہلیت میں بہت بڑا لکھا نہیں ہوں کہ امام احمد رضا کا شعر سمجھاؤں، طالب علم ہوں، کوشش کر رہا ہوں، علماء اگر تائید کر دیں گے تو سمجھ لو صحیح، ورنہ اصلاح کر دیں گے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے، کیا کہا؟ بچہ جو تلووں کا ان کے دھون، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ڈائریکٹ دینا اور ایک چیز ہوتا ہے اس سے بچا کھچا کر دینا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کوثر اور سلسبیل کیا ہے، بہت بڑی، میں نے کہا میرا ایمان ہے، لیکن جب میرے نبی سامنے آ جائیں تو بریلی کا کلندر کہتا ہے جس کی دو بوند ہے، جس کی دو بوند ہے، کوثر اور سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اللہ اکبر، کوثر اور سلسبیل تو دو بوند ہے اور صحابہ کو پورا کے پورا دریا ملا ہوا ہے، تو جس کو دریا پہلے سے مل جائے۔ مسلمان اللہ کے یہاں ڈبل ٹرپل بیوی ایسی ہے، اگر مسلمان گناہ نہ کرے اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم پہ جو مصیبت آتی ہے گناہ کی، ایک روایت میں آتا ہے تمہیں بجلی نہیں ہوتی تو گناہ کی وجہ سے، آنکھ پھٹتی تو گناہ کی وجہ سے، ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، تمہارا چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، تمہاری دعائی تمہاری نافرمانی کرتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ اگر مسلمان گناہ نہ کرے زندگی میں کبھی اس کو ٹھوکر نہ لگے۔ ایک جملہ اور ایک کہہ دوں، ہمارے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں نا، جاؤ مذاق اڑا دینا لیکن نہیں چاہیے، ہمارے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے، جس کو میں پسینے پہلے کھانا، آپ نے ان کو پہلے کھانا کھلا دیا، امیر القادری کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو آپ کیا کریں گے؟ ان اللہ والوں کا جو بچا کچا کھانا ہوگا، بولے یار اس کو بلایا نہیں ہے، زبردستی آ گئے، چلو اس کو بچا کچا بس کے لیے زندہ کر دیا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائے نہیں نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک الگ سا عنوان ہے، بس میں اسی کے بعد آگے بڑھا کر کے ایک جملہ کہہ دوں، اگر رسول اللہ کو ہماری طرح موت آ گئی، جیسا کہ کچھ لوگ جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے وہ نوزائیدہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، تو میں کہتا ہوں مولوی کے مرنے کے بعد عزت گزار کے مولوی کی بیوی نکاح کر سکتی ہے تو رسول اللہ کی بیوی نہیں کر سکتی، وجہ اس لیے کہ مولوی مر چکا اور مولا مصطفیٰ جان رحمت ابھی بھی حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ ایک اور بات، اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، مگر اب اس کو کوئی بیوی نہیں کہے گا، لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بیوہ کہیں گے، اس کو بیوی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہے پھر اکثر فرقوں میں کسی کی ہمت تو نبی کی بیوی کو بیوہ کہہ سکے؟ کسی نے کہا ہو تو بتاؤ، نہ صدیق اکبر نے کہا، نہ فاروق اعظم نے کہا، نہ امام سیوطی نے، حتیٰ کہ تم بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکے، تو جو بیوہ اس کا شوہر مر گیا اور جو بیوی ہے ماننا پڑے گا کہ اس کا شوہر زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یا بات یاد، اور اس پہ بولی جا سکتی ہے بات لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے تو حضور علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو حضور کو تکلیف ہوئی۔ اب دھیان سے سنو،